اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کیا؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اور ان کی قوم کا ان کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اور اس کی بیوی کے سوا جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے لے کے 83 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کا بھی جو واقعہ پڑھیں گے آج۔ اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ان کی جو سرکشی تھی وہ ان قوموں کی تباہی کا باعث بنی۔ تو آج ہم نے پڑھا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان میں جو اخلاقی برائی تھی، یہ جو مردوں سے جو برا فعل کرتے تھے، اور جو کہ منع کیا گیا ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے، یہ قوم اس کا شکار تھی، اور یہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے تھے۔ تو ان کی اس اخلاقی برائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت دفعہ ذکر کیا ہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب بھیجا اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ وہ ان کی برائی کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کی برائی جب حد سے بڑھ گئی تو ان میں حضرت جو لوط علیہ السلام تھے ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے ان کو فرمایا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کیا، یعنی کہ یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اس برائی کا آغاز کیا۔ تو آج بھی ان کے آج بھی یہ برائی موجود ہے، اور آپ کہہ لیں کہ جیسا کہ ان کے اوپر عذاب آیا، ایسے ہی اس طرح کا یا اور طرح کا عذاب ان لوگوں پہ جو آج کے دور میں جو بھی یہ کام کریں گے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں پہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تو یہ ان کو فرما رہے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ تم ایک ظلم کرتے ہو، تم ساری حدوں کو کراس کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، اس کو چھوڑ کر تم دوسرے راستے اختیار کرتے ہو۔ اور ان کی قوم کا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ تم کہ ان کو بستی سے نکال دو، یقیناً بڑے لوگ یہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو یہ ان کا رزلٹ کیا تھا؟ جب بھی کوئی ان کو سمجھانے والا آتا تو ان کو جو ان کی قوم کے جو لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ان کو ہماری بستی سے نکال دو۔ اب یہ کہہ لیں کہ وہ کوئی بھی ان کو اگر نصیحت کرے، وہ اس نصیحت کو بھی برداشت نہیں کرتے، یعنی کہ اس کام کے علاوہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہماری بستی سے ہی نکال دو۔ یعنی کہ آج کل بھی دیکھیں، کوئی بھی اگر ایسے لوگ ہوں، کوئی بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ رویہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، اور ہمیشہ سے یہ رویہ چلا آ رہا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی برے کام سے روکیں تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اینڈ میں جو فتح ہے وہ حق کی ہوتی ہے، اور اللہ کا جو دین ہے وہی غالب آتا ہے۔ اور آیت نمبر 83 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کے گھر والوں کو نجات دی، اور ان کی بیوی کے ساتھ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ تو یہاں پہ پھر
جو ان کی بیوی تھی وہ بھی کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ان کی کہہ لیں کہ انہوں نے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو دعوت اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کا ساتھ، اس نے اپنی قوم کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ان کی بیوی کو بھی ان کے ساتھ ہی سزا دی گئی، وہ بھی ان کے ساتھ ہی تباہ ہوئی۔ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، اور قرآن مجید میں دوسرے جگہ مقامات پہ ہے کہ پتھروں پہ نشان لگے ہوئے تھے، اور حدیث میں ڈفرینٹ مقامات پہ آتا ہے کہ جو پتھروں پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، جو جس کو مانا تھا، ہر پتھر کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے۔ نشان سے مراد ہے وہ مراد یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک جگہ پہ جا کے لگتے تھے، یعنی کہ جس آدمی کو اس نے نشانہ بنایا اسی کو جا کے لگنا اس نے۔ تو ان کی بستی کو الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی ان کے اوپر، بڑا سخت عذاب دیا گیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فعل سے بچائے، اور جو بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر اللہ تعالیٰ، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔